ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ قرآن کریم کی یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر رب کائنات نے ایک پیغام دیا ہے، اور کن لوگوں کو پیغام دیا گیا؟ مجھے اور آپ کو پیغام دیا۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ سادہ ساگر سمجھاؤں وقت کے اختصار سے، اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہیں رب کائنات نے ایمان کی دولت دی ہے۔ کیا دیا گیا؟ ایمان کی دولت سے نوازا گیا۔ فرمایا جب تم میں سے کوئی پیارا ایمان والا اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے اور وہ ساری زندگی مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھ کے دامن محبوب سے وابستہ ہو کے اللہ پاک کی توحید کا اعلان کرتا رہا گئے، فرمایا جب وہ دنیا چھوڑ کے چلا جائے تو اسے بھولنا نہیں ہے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، تو رب سے کہنا گئے مولا ہمیں بھی بخش دے، اور جو ایمان والا ہو کے دنیا سے چلا گیا گئے، اے رب کائنات تو اس کی بھی مغفرت فرما دے۔ بات سمجھ آئی آپ کو کہ یہ رب کا حکم گئے کہ جب کوئی دنیا میں آتا گئے، یہاں زندگی بسر کرتا گئے، اور حالت ایمان میں ایمان والوں کے ساتھ رہتے رہتے زندگی گزارتے گزارتے اس دنیا دار فانی کو چھوڑ کر چلا جاتا گئے، فرمایا بھولنا نہیں اسے بھولنا نہیں گئے، جب وہ چلا بھی جائے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ اور کہنے والے نے حد کر دی، اس نے کہا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا گئے ایک پل کی خبر نہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا گئے ایک پل کی خبر نہیں۔ اور زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، ہوئے لا مقام مکی کیسے کیسے، تجھے گھیرا بھائی ارے رنگ بو نے، تو کیوں پھرتا گیا رے مارا مارا، وہاں پر گئے عمل نے کام آنا۔ اور اقبال نے تو حد ہی کر دی نا، اقبال کہتے ہیں عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری گئے نہ ناری گئے۔ اور اقبال ہی کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو غم تیرے گئے، یہ جہاں چیز لوح و قلم تیرے گئے۔ اور اعلیٰ حضرت کے قلم کو جنبش آیا تو آپ فرمانے لگے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الغمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، یہ رب نے قرآن میں پیغام دیا گیا کہ جب کوئی تمہارے ساتھ زندگی گزارے اور ایمان کی حالت میں گزارے تو اسے تنہا نہ چھوڑنا دنیا سے جانے کے بعد، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہنے۔ تو آج بھی ہم کس مقصد کے لیے جمع گئے؟ دعائیں مغفرت کے لیے جمع گئے۔ اور ایک حدیث کے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا عن ابی ہریرہ ان اللہ لیرفع الدرجہ للعبد الصالح فی الجنہ فیقول یا ربی ان لی غازی فیقول باستغفاری ولدک لک۔ میرے اور آپ کے لجپال آقا علیہ السلام نے فرمایا، کون راوی ہیں؟ حدیث کے راوی ہیں جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے میں آقا علیہ السلام کے ساتھ میں مدینے میں تھا۔ کہاں پر تھا؟ مدینے میں۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میں حضور کے ساتھ مدینہ پاک میں تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یا ابو ہریرہ تجھے جنت کی خبر نہ بتاؤں؟ کہاں بیٹھے؟ مدینہ پاک میں۔ اور تاجدار انبیاء علیہ السلام فرما رہے تجھے جنت کی خبر نہ دوں؟ ان اللہ لیرفع الدرجہ للعبد الصالح فی الجنہ، فرمایا ایک نیک بندے کا دنیا سے جانا ہو گیا، اس کو موت آئی، وہ نیک بندہ دنیا سے گیا تو رب کائنات نے جنت میں اس کا درجہ بلند کر دیا۔ اللہ پاک نے جنت میں اس کا درجہ بلند کر دیا۔ ان اللہ لیرفع الدرجہ للعبد الصالح، بڑا نیک تھا، پرہیزگار تھا،
کیا تو وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ يَا رَبِّي أَنَّ لِي غَازِي، اے مولا یہ جنت میں میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ سوال ہے نا کہ بندہ دنیا سے چلا گیا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، ایمان والے کو موت تحفے میں دی جاتی ہے۔ تحفہ کس لیے دیا جاتا ہے؟ تہادوا و تہابوا، حدیث ہے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا تحفہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ محبت بڑھ جائے۔ تو جس سے محبت ہو اسے گفٹ دیا جاتا ہے، اسے تحفہ دیا جاتا ہے۔ تو مومن کو موت تحفے میں آئی، فرمایا یہ بندہ جو دنیا سے گیا تھا مومن تو تھا ہی، صالح بڑا نیک تھا، کہتا ہے فَيَقُولُ يَا رَبِّي أَنَّ لِي غَازِي، اے مولا یہ میرا درجہ جنت میں بلند کیسے ہو گیا؟ بندہ رب سے پوچھ رہا ہے اور محبوب مدینے میں بیٹھے ہیں، سامنے جناب ابو ہریرہ گئے اور آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں یا ابو ہریرہ، وہ نیک بندہ اپنے رب سے کہتا ہے مولا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اتنا بلند کر دیا۔ تو رب کائنات نے جواب دیا، فرمایا فَيَقُولُ بِإِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، ارے تو بڑا خوش نصیب گئے کہ تو دنیا سے آگے لیکن تیرے پیچھے جو اولاد گئے وہ تیرے لیے ہاتھ اٹھا کے مجھ سے مغفرت مانگ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یارو آج ہم نے اپنی اولاد کو فزکس پڑھائی، کیمسٹری پڑھائی، بایولوجی پڑھائی، میتھمیٹکس پڑھایا، بڑے بڑے لا کروائے، انٹرنیشنل ایجوکیشن پڑھائی، ارے کہاں بیٹا پڑھتا گئے؟ تو کہتے ہیں آکسفورڈ میں پڑھتا گئے۔ ارے کبھی اس سے پوچھا بیٹا تجھے دعا بھی کرنی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آئے گا کبھی یہ بھی پوچھا اولاد سے کہ تمہیں دعا کرنی آتی ہے؟ یہ اولاد کی تربیت حضور سکھا رہے ہیں، فرمایا کوئی اور تیرے کام نہیں آیا، فَيَقُولُ بِإِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، تو بڑا خوش نصیب گئے، تیری اولاد رب سے کہہ رہی گئے مولا میرے ابا کی مغفرت فرما دے۔ تو اگر بیٹا بھی اپنے والد کے لیے تنہا دعا کر دے تو میرے محبوب کا فرمان بتا رہا گئے، ارے امام الانبیاء کے غلاموں اللہ پاک اولاد تنہائی میں دعا مانگ رہی ہے، رب جنت میں درجے بلند فرما رہا۔ آج فخر گئے تو میں اس سے منع نہیں کرتا کہ آپ اپنے بچے کو اچھا پڑھائیں، یونیورسٹی میں پڑھائیں، اچھی تعلیم دیں، ڈاکٹر بنائیں، اعلیٰ تعلیم دیں، انجینئر بنائیں، لیکن یارو کبھی اس کو جو ہے قرآن کی طرف بھی لے کر آئیں نا۔ تو کسی کہنے والے نے حد کر دی، اس نے کہا میں تو کش ہوں، میں کش ہوں، میرے ہاتھ میں شیشہ گئے عدم، اور تو مومن گئے، تیرے ہاتھ میں قرآن ہوتا، اپنے پڑھنے کو تو نے منگوا لی لندن سے کتاب، کبھی گھر سے ہمسایا کہ قرآن بھی منگوایا ہوتا۔ ارے آج قرآن الماریوں میں پڑھا گئے اور امام الانبیاء کے غلاموں سب کے پاس دنیا کی ساری آسائشیں گئے، لیکن ہے نہیں تو روزانہ قرآن کی تلاوت نہیں ہے۔ یہ سوچنے کی بات، درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، آج جو ہمارے حالات ہیں اس کی وجہ یہ ہے۔ حالانکہ اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھا بزنس، اچھا بینک بیلنس، اچھا سٹیٹس، لیکن کیا کہیں گے سکون نہیں ہے، رات کو نیند نہیں آتی، گولیاں کھا کے سو رہے ہیں۔ اور آپ اندازہ کریں آپ کے اور میرے ابا کے پاس نہ گاڑی تھی، نہ گھر تھا، نہ دولت تھی، نہ پیسہ تھا، لیکن مغرب کے بعد ہمارے ابا جی آرام سے سو جایا کرتے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ انہوں نے زندگی کو حقیقت کے مطابق گزارا، اپنوں کے لیے گزارا، اپنوں کے پاس بیٹھے، اپنوں کو سمجھایا، اپنوں کو وقت دیا۔ ارے یارے محبوب فرما رہے گئے اولاد ایسی چھوڑ کے جا، استغفاری ولدک لک، تیرا بچہ رب سے مانگے تو رب کہے تو بڑا خوش نصیب گئے، تیری اولاد نے مغفرت کا سوال کر لیا۔ سبحان اللہ۔ تو اپنی اولادوں کو جہاں سب کچھ دے رہے ہیں، منع نہیں، ساتھ میں محبت قرآن بھی دو، ساتھ میں ان کو دین کے قریب بھی کرو۔ اب کیسے قریب ہو؟ والد تو نماز پڑھ نہیں رہا،
لیکن ہمیں آ کر بہت سارے لوگ کہیں گے حضرت بیٹا نماز نہیں پڑھتا، فرما بردار نہیں ہے. تو بھئی آپ نماز پڑھیں گے تو وہ نماز پڑھے گا. آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، تاجدار انبیاء کے غلام حضرت امام حسین علی جدہ علیہ السلام، عمر کتنی 6 سال، کہتے نبی پاک علیہ السلام جب سلام پھیرتے نا ہمیں پتہ چل جاتا کہ ہمارے نانا جان نے نماز کو مکمل کر لیا. اتنی اونچی آواز مسجد سے ذکر کی آیا کرتی. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. سمجھانے کے لیے، کیا ہم گھروں میں مردے دفن کر رہے تھے؟ نہیں، ہم گھروں میں مردے نہیں دفن کرتے، لیکن امام الانبیاء نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. عرض کی آقا وہ کیسے؟ فرمایا جس گھر میں رب کا قرآن نہ پڑھا جائے وہ گھر قبرستان ہے. اور حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے حجرے سے سنتیں ادا کر کے نکلا کرتے تھے، اور کبھی کبھی حضور نوافل حجرے میں جا کے ادا کرتے. ارے ہم نے کبھی فرض نماز کی طرف توجہ نہیں کی تو نفل اور سنتیں تو بڑی دور ہیں. غرضے کے جب بندہ اپنی اولاد کے سامنے سنتیں پڑھے گا، نفل پڑھے گا، فرض مسجد میں پڑھے گا، ایک دن تو بچے کے دل میں خیال آئے گا نا کہ یار میرے ابا جی مسجد جاتے گئے، گھر میں مصلی بچھاتے گئے، صبح قرآن پڑھتے گئے، تو پھر کہنا نہیں پڑے گا تمہارا بچہ خود قرآن لے کے بیٹھ جائے گا. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن کھول، اور بڑی عجیب باتیں عرض کروں گا. آج ہم سکولوں میں پڑھاتے ہیں، منع نہیں، پڑھاؤ. کتنی فیس دیں گے؟ یہ جو آکسفورڈ پڑھتے ہیں 25,000 روپیہ منیمم جو ہے ایلیٹ کلاس کے لوگ پے کرتے ہیں. اور آگے چلیے تو کوئی 40,000 دے رہا ہے، کوئی 50,000 دے رہا ہے، اور قاری صاحب آئیں گے تو اس کو 2,000 روپیہ دیں گے. قاری صاحب بھی پھر 10 منٹ سے کہیں گے پڑھ لیا بچے نے. تو ہر کام کو کرنے کے طریقے ہیں. جب دنیا کے لیے اتنا کر رہے ہیں یار آخرت کے لیے بھی تو کچھ کریں نا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہیں کچھ کر رہے، آپ بہت کچھ کر رہے ہیں، اور آپ بڑے اچھے ہیں، آپ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن تھوڑی سی توجہ کی حاجت ہے، توجہ کی ضرورت ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله عنہ، فرمایا جب بندہ مر جاتا ہے اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں الا ثلاثہ اعمال. محبوب علیہ السلام نے فرمایا 3 عملوں کا اجر اللہ مرنے کے بعد قبر میں دیتا ہے. عرض کی آقا وہ کیا؟ فرمایا صدقۃ جاریہ، جو بندہ اپنی زندگی میں صدقہ و خیرات کرتا رہتا ہے اللہ قبر میں مرنے کے بعد بھی اجر عطا کرتا ہے. اور عرض کی یا رسول اللہ دوسرا عمل کیا گیا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علم ينتفع به، ایسا علم دنیا میں چھوڑ کے جا کہ مرنے کے بعد جو اس علم پہ عمل کرے اللہ اس کا اجر بھی دیتا ہے. اقبال نے کہا نا عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. اقبال کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما کے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اقبال نے کہا غور کرو میں پڑھا آکسفورڈ میں ہوں لیکن محبت وہاں رہ کر بھی میں مصطفیٰ سے کرتا ہوں. اصل بات یہ ہے عقیدے پہ کمپرومائز نہیں، حضور کی محبت پہ کمپرومائز نہیں. فرمایا رہا تو میں یہاں ہوں، میں نے لندن میں پڑھا، انگریزوں سے پڑھا، لیکن خیرہ نہ کر سکا مجھے، یہ چیزیں مجھے حیران نہ کر سکی. کسی نے پوچھا اقبال اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا جب میری ماں مجھے گود میں لیتی تھی نا قرآن سنایا کرتی تھی. آج معذرت کے ساتھ مائیں بچوں کو کھانا کھلا رہی تو موبائل دکھا رہی، بچے کو بھی نہیں پتا کیا کھا رہا ہے، وہ ادھر دیکھ رہا ہے سکرین کو اور ادھر سے منہ میں کھانا جا رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں بچے کے اندر کی کوئی قابلیت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے. ارے اپنی اولاد کو وقت دو، ان کے پاس بیٹھا کرو، ان سے محبت کرو. ان کے پاس بیٹھو گے تو تمہیں پتا چلے گا ان کو کون سے روگ لگے گا. جب بیٹھو گے نہیں کسی کے حوالے کر دو گے تو پھر تمہیں سمجھ نہ آئے گی تمہاری اولاد کیا چاہتی ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ جا اللہ تجھے مرنے کے بعد اس کا اجر دے گا. اور تیسری بات آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ولد صالح يدعو له، ایسی اولاد چھوڑ جا جو تیرے حق میں ہاتھ اٹھائے اللہ تیری مغفرت کر دے.
آج ہم یہ بھی پلاننگ کر رہے ہیں، بیٹے کو اچھا بزنس کروانے کی ہماری پلاننگ ہے، لیکن اچھا اخلاق، اچھا کردار، اچھا معاشرتی انسان، اچھا رب کا بندہ، اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اس کو ہم یہ بتا رہے ہیں بیٹا نوٹ اصل کیا ہوتا ہے، نقل کیا ہوتا ہے، ارے یہ بھی اپنے عمل سے بتاؤ کہ بیٹا میں بھی مصلی بچھاتا ہوں، میرے ابا بھی بچھاتے تھے، تو بھی بچھایا تھا۔ بیٹا میں جو ہے اپنی والدہ کی قدر کرتا ہوں، تو بھی اپنی والدہ کی قدر کیا کر۔ ماں آوازیں دے رہی ہے، آج بچے موبائلوں پہ لگے ہوئے ہیں، کیوں؟ اقبال نے کہا تھا نا، جب اس کی والدہ کا انتقال ہوا تو اقبال کہنے لگے آہ اب وطن میں ہوگا کس کو میرا انتظار، آہ اب وطن میں ہوگا کس کو میرا انتظار، اب کون میرے نہ آنے کی وجہ سے ہوگا پریشان، آرزو لے کر میں تیری خاک کے تربت پہ آؤں گا، ماں اب دعائے نیند شب میں کس کو یاد آؤں گا۔ ارے اقبال کی والدہ دنیا سے گئی تو انہوں نے اس پر بھی اشعار کہہ دی کہ ماں تو چلی گئی ہے، جب رات کو میں تنہائی میں ہوتا تھا تو کبھی آتی تھی، مجھے دیکھتی تھی، کپڑا اوڑھتی تھی، میرے بیٹے کے اوپر سے کپڑا نہ اتر گیا ہو۔ آج میں سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر چیز کھل گئی ہے، لوگ معاذ اللہ اپنی والدہ کو گالیاں دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ لوگ اپنی بہنوں کے حق دبا رہے ہیں، لوگ جو ہے جائیدادوں پہ قبضے کر رہے ہیں، ارے 3 4 30 20 روپے میں قتل ہو رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، اگر آج ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جہاں تم اپنے بچے کو پڑھا رہے ہو میرے محبوب کی سیرت پڑھائی جاتی ہوتی تو یہ حالات نہ ہوتے، آج یہ چیز نہ ہوتی۔ ہمارے اسکولوں میں کہاں دینداری ہے؟ ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہیں، آج جی والدین آئیں گے، پیرنٹس مل کے کھانا کھائیں گے اور جو ہے وہ بیٹھ کر جی فلاں جگہ پہ سوئمنگ کرنے جا رہے ہیں، جی فلاں کلب کے اندر ان کا ہم نے ٹائم لیا ہوا ہے۔ ارے یہ کون سی ایجوکیشن دی جا رہی ہے؟ ایجوکیشن تو یہ تھی کہ ایک بابا پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن یہ کہتا تھا میں اپنی اماں کو تک رہا ہوں، مجھے یقین ہے حج کا ثواب مل گیا۔ ایجوکیشن یہ تھی، تعلیم یہ تھی، اسے پتا تھا ان الجنت تحت اقدام الامہات کہ میری ماں کے قدم عام نہیں گئے۔ میری گلی میں ایک لڑکا رہتا تھا، وہ روزانہ رات کو نہ اپنی والدہ کے پاؤں دھو کے پیتا تھا۔ میں نے اسے کہا یہ کیا کرتے رہتے ہو؟ کہتا میں نے نبی پاک کا جب سے یہ فرمان سنا ہے نا کہ تیری جنت تیری ماں کے قدموں تلے ہے، کہتا روزانہ اس کے لیے فروٹ لے کر آتا ہوں۔ حالانکہ پتہ کیا آتا ہے؟ سائیکل پہ کپڑا بیچتا ہے۔ یہ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، تھوڑی سی اٹینشن دینے سے، تھوڑا سا پیار دینے سے، تھوڑی سی محبت دینے سے، تھوڑی سی قربت دینے سے، آپ اندازہ کریں جو سائیکل پہ کپڑا بیچا کرتا تھا نا 15 مرتبہ حج کر چکا ہے، 17 عمرے کر گیا ہے اور اپنا بہت بڑا کام کر رہا ہے، کہتا حضرت ماں کی خدمت نے رنگ لگا دیے، آج جو مانگا تھا رب نے سارا کچھ عطا کر دیا۔ ارے کبھی یقین سے ماں باپ کی قربت اپناؤ تو صحیح۔ ہم آج دنیا سے ان کے جاننے کے بعد بہت کچھ کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے، منع نہیں ہے، شریعت نے کہا ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ ارے کبھی زندگی میں تھوڑا سا فروٹ لے کے، کوئی چیز لے کے، سامان لے کے آنا اور کہنا اماں جی یہ آپ کے لیے لے کر آئے، یہ فقط آپ کے لیے گئے۔ جو یہ اٹینشن آپ نے دینی ہے نا اور ماں نے دل سے دعا نکالنی ہے، قسم سے آپ کے اور میرے بیڑے پار ہو جانے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، اپنی دنیا کے اندر ایسی اولاد چھوڑ کے جا، تو چلا بھی جائے تیرے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے۔ اور ایک بات آپ سے کہوں گا، آپ علماء سے کبھی دور نہ ہوا کریں، یہ بھی انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ فرشتے ہیں، ہم کوئی فرشتے ہیں، ہم بھی انسان ہیں، لیکن علماء سے دوری نہ کبھی اختیار کرنا۔ اپنے بچوں کو علماء کے پاس بٹھایا کریں، اپنے بچوں کو علماء کی صحبت میں بٹھایا کریں، انہیں کہا کریں کہ بیٹا کچھ نہ کچھ سیکھ۔ آج تو آن لائن اتنا کچھ ہو رہا ہے، ہم اس پر بھی کوئی توجہ نہیں کر رہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا قبرستان میں سے گزر ہوا تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک قبر ہے، اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام قبر پر عذاب گئے، تھوڑی دیر کے بعد گزرے تو دیکھا اسی قبر پہ رب کی رحمت برس رہی ہے، اللہ پاک کی رحمت برس رہی ہے۔ یارو توجہ کرنا ذرا، آپ
اپنے رب سے عرض کی مولا کیا بات، ابھی گزرا عذاب تھا، ابھی واپس آیا تیری رحمت ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا جب یہ دنیا سے آیا تھا نا اللہ نے اسے اولاد دی، آج وہ بچہ بولنے کے قابل ہوا، مدرسے میں گیا، وہاں جا کے اس نے بسم اللہ پڑھی گئے، میں نے فرشتوں سے کہا فرشتوں عذاب کو اٹھا لو، اس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا اہتمام بھی ماشاءاللہ کیا ہی بات، لیکن تنہائیوں میں بھی خلوتوں میں بھی اپنے رب کو یاد کیجئے اور دعائیں کیجئے اور اس طرح کے اہتمامات کرتے رہیے کہ یہ محبت کا ایک اظہار ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں مالک کریم اہل خانہ کے تمام سب کے مرحومین کی اللہ پاک مغفرت فرمائے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سلام۔